میرا نام ڈاکٹر حبیب اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جو ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ایسی غذائیں، ایسی خوراکیں جسے ہم آنکھیں بند کر کے روزانہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اگر ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اس کا ڈارک سائیڈ ہمیں کچھ معلوم ہے تو شاید ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو آج ہم اسی بات کو لے کے آج یہ ویڈیو اسی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہماری روزمرہ خوراک میں شامل ہے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہم ناواقف ہیں۔ تو آج موضوع اسی پہ فوکس ہے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ ہمارے غذاؤں میں بہت ایسی غذائیں شامل ہیں جو ہم کئی دہائیوں سے کھا رہے ہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ غذائیں ہماری صحت کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ بعض غذائیں جیسے ہم کھاتے ہیں، میں ان کا کچھ یہاں پہ مینشن کر دوں گا، اور ان سے پھر پیدا ہونے والی بیماریوں کا میں ذکر کروں گا۔ ان میں سے میں صبح ناشتے سے لے کے شام تک جو ہم روٹین ڈے ڈائٹ میں ہماری خوراک میں شامل جو فوڈز ہیں، میں ان کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پراٹھے صبح ہم کھاتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم میٹھی چائے ہم پی لیتے ہیں، اور کبھی چائے کے ساتھ بسکٹ ہم کھاتے ہیں، کوئی پیزا کھاتا ہے، کوئی برگر کھاتا ہے، اور یہاں سے شروع ہو کے پھر دوپہر کو ہم روٹی کھاتے ہیں، فلور مل کا آٹا، چپاتی ہو گیا یا نان ہو گیا۔ یہ فلور مل فائن آٹے سے نان یا چپاتی بنا لیتے ہیں، اور یہ ہم شوق سے ذوق سے کھاتے ہیں۔ بریانی ہو گئی، ہم بال شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آلو ہو گیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ چپس بنا کے کھاتے رہتے ہیں۔ برگر ہو گیا یعنی پروسیس فوڈ، پیزا ہو گیا، جنک فوڈ۔ پھر اس کے ساتھ جو ہم کھاتے ہیں شوق سے، آئس کریم ہو گئی ہے، سافٹ ڈرنک ہو گیا، کولڈ ڈرنک ہو گیا، جوسز ہو گیا، چیو گمز ہو گئے، کینڈی ہو گئی ہے، چاکلیٹ۔ پھر سویٹ ہم کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نمک پارے ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو مینشن کی ہے، یہ 3 بیسک بیماریاں کاز کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے ڈیابیٹس ملائٹس ٹائپ 2 شوگر۔ یہ بیماری ان سے بہت ہی زیادہ پھیلتی ہے۔ دوسری بیماری ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے، جس سے مردانہ کمزوری بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ینگ پیپل، مڈل ایج اور 60 سے جو ابو ہیں، ان کا تو یہاں پہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ان کے جسم میں لیول کم رہتا ہے، جس سے ان سے مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی۔ اگر یہ چیزیں ہم ویسے روٹین میں تو ہر کسی فرد کے روٹین میں یا ان کے ڈائٹ لسٹ میں یہ سارے چیزیں میں سے 50 یا 70 یا 80% پریزنٹ ہے، تو ان کو اوبیسٹی یا موٹاپا یہ بھی ان چیزوں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور موٹاپا تو ویسے مدر آف ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، ڈیابیٹس ملائٹس بھی مدر آف ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ چیزیں ہمارے خوراک میں
30 سال سے 40 سال سے 20 سال سے چل رہے ہیں۔ ہم ایج سے پہلے ایجنگ پیریڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، جوانی سے پہلے ہماری جوانی شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے سے پہلے ہمارا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ان چیزوں کی وجہ سے، یہ سارے جو ہے یہ نیچرل فوڈ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ میڈ بائی مین فوڈز ہیں، یعنی گاڈ میڈ فوڈ نہیں ہے، بلکہ یہ مین میڈ فوڈ ہے، اس کو آرٹیفیشل بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں میں اور بھی اس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں، جس سے ہماری مردانہ کمزوری بہت ہی زیادہ واقع ہو جاتی ہے۔ بعض غذائیں اور لائف سٹائل کی زندگی ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مردانہ جنسی ہارمون ہے جو ہماری صحت کے لیے، مردوں کی صحت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، بشمول مردانہ فرٹیلیٹی میں، ہماری ٹیشوز یعنی پٹھوں کی نشو و نما اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے، اور ہماری بونز ہڈیوں کی ڈینسٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کا آپٹیمائز لیول ہونا مسٹ ہے۔ اور ایکسیو الکوہل کنزیومشن یعنی شراب نوشی، روزانہ کے بیس پہ اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس کا بھی ٹیسٹوسٹیرون لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ شراب نوشی کرنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر یہ ماڈرن سائنس نے اس کو غلط کہا ہے کہ الکوہولک پرسن کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ایکسٹریملی ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے۔ ویسے الکوہل کی اور بھی بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ڈارک سائیڈ ان کے ہیں، یہ کبھی پھر موقع ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا۔ سویا بیسڈ پروڈکٹ جس میں سویابین ہو، بہت سے اسٹڈی سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے ایسٹروجن ہارمون کو بڑھا دیتا ہے، جس سے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول متاثر ہو جاتا ہے۔ لو فیٹ ڈائٹ یعنی وہ خوراک جس میں فیٹ نہ ہو، وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول متاثر کر سکتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کو ریڈیوس کر سکتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کا پریکورسر اصل فیٹ ہے، کولیسٹرول ہے، تو اگر ہماری خوراک میں، ڈائٹس میں فیٹ نہ ہو تب بھی ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول آپٹیمائز نہیں ہو سکتا، انکریز نہیں ہو سکتا۔ لیک آف سلیپ، اگر کسی کو اور سلیپ کا مسئلہ ہو، یعنی جب وہ رات کو سوتے ہیں ان کو نیند اچھی طرح نہیں آتی، یا 1 گھنٹے تک سو جاتا ہے، آٹومیٹک جاگ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور ان پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ جاگ جاتا ہے، تو اس طرح ان کی سلیپ کوالٹی بہت ہی زیادہ پور ہوتی ہے، ان سے بھی ان کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول گھٹ جاتا ہے، ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے۔ کرونک سٹریس میں یعنی لانگ ٹرم تناؤ میں، ڈپریشن میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا بھی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول متاثر ہو جاتا ہے۔ نیچرل تھنگس، نیچرل فوڈس پہ ڈیپینڈ کر لو، ان کو اپنے ڈائٹ لسٹ میں شامل کر دو۔ اینیمل فیٹ بہتر ہے، دیسی گھی، مکھن ہو گیا، نٹس ہو گیا، ڈرائی فروٹ، یہ چیزیں جو ہے یہ نیچرلی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جسے میں نے پہلے یہاں پہ مینشن کیا ہے، اگر اس کو ہم ایوائڈ کر دیں، ترک کر دیں اور ان نیچرل چیزوں کی طرف ہم جائیں تو انشاءاللہ ہماری صحت بہتر ہوگی، ہمارے ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ہماری مردانہ کمزوری دفن ہو جائے گی اور ہماری نیند اچھی ہوگی، تناؤ ڈپریشن کا کلا کما ہوگا، اوبیسٹی جائے گی،
کیونکہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسولین ریسسٹنٹ یا انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے. یہ سارے چیزیں کا جو مرکز ہے، جس چیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یا انکریز کرتا ہے یا اس کو بند کرتا ہے، وہ انسولین ہے. انسولین سے یہ سارے بیماریاں کاز ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے اوائڈ کر لو اور یہ نیچرلی چیزوں کی طرف آؤ